کہتے ہیں یہ فقیہ اور صحابی ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، یعنی اس کو نہیں پتہ یہ کیا کام کر رہا ہے. یہ اصل میں ابن عباس نے کہا ہے، اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی ہے. اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی جنوں میں بکرا ہوں جانے کیا، خدا نہ کرے سمجھے کوئی. اس سے بھائی دیکھو رٹافیکیشن کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. رٹا مارا ہوا آدمی بہت جلدی بھول جاتا ہے، اور رٹا مارا ہوا آدمی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ابھی میں کیا بول رہا تھا اور اب کیا بول رہا ہوں. سنو، پیچھے ہی مرزا جی عرض کر کے آئے نا اپنے یار غاروں سے. صحیح بخاری میں حضرت معاویہ کے اوپر باب باندھا ہوا ہے نا امام بخاری نے، ذکر معاویہ، فضائل معاویہ نہیں، ذکر معاویہ. اور پھر اس کے بعد مرزا جی نے آگے ہی پھر یہ بات کی ہے کہ اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پر بھی وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کر دے. ٹھیک ہے، یعنی مرزا جی پیچھے بھی آگے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب اصل میں امام بخاری معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت کرنے کے لیے باندھ رہے ہیں، لیکن جلد بازی میں منہ سے کیا نکلا ہے؟ یا تو یہی بات ہے کہ جلد بازی میں منہ سے نکل گیا، کیونکہ رٹا مارنے والا جلد بازی میں اس طرح کی غلطی کرے گا. اور اگر رٹا نہیں ہے تو پھر پتہ کیا ہوا، مرزا جی کو کالی کافی کی ضرورت تھی، ادھر روکا نہیں انہوں نے. بہرحال کہتے ہیں، اور اس سے امام بخاری نے ابن عباس کی صحابیت ثابت کی. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پر پھر وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کے فضل و کرم سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس عنوان کے تحت کہ کیا امام بخاری نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، اس کے تحت ہم نے اس کی پوری وضاحت کر دی ہے. یعنی اس باب کی بھی، اس سے متعلقہ حدیث کی بھی، اس کی شرح کی بھی، اور الحمدللہ امام بخاری کی طرف سے ان کی جو ہے نا وہ فضیلت کی بھی. اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ ذکر معاویہ سے ایک ایسی اشارہ دے رہا ہوں یہاں پہ نا، پوری تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. اگر ذکر معاویہ لفظ باب میں لکھنے سے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں کر رہے تھے، اس سے نہیں کر رہے تھے، انہیں فضائل معاویہ لکھنا چاہیے تھا. تو یہ ذرا دیکھیے میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 143 ہے. کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور باب کیا ہے؟ باب و ذکر العباس بن عبد المطلب. چچا عباس بن عبد المطلب کی فضیلت کا بیان امام بخاری قائم کر رہے ہیں، لیکن الفاظ کیا ذکر کیے ہیں؟ ذکر عباس بن عبد المطلب. تو اگر ذکر معاویہ لکھنے سے یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی، تو ذکر عباس بن عبد المطلب سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کی بھی کوئی فضیلت امام بخاری نے نہیں بتائی ہے؟ جو جواب آپ اس بات کا دو وہ ہماری طرف سے معاویہ رضی اللہ عنہ والی بات کا بھی سمجھ لیجیے گا. لیکن انہی کا مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے، بات ان کی ہے. سنیں ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر میں کہتے کیا ہیں، وہ پڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرزا جی کی یہ عبارت پڑھ کے بتاتا ہوں. اگر اس سے فضیلت ثابت کرنی تھی نا حضرت معاویہ کی تو اس پہ پھر وہ باب باندھتے، فضائل معاویہ لکھ کے فضیلت ثابت کرتے. ٹھیک ہے. اچھا، پیچھے کیا ہے کہ انہوں نے تو صرف صحابیت ثابت کی. تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا ہی یہ فضیلت کے لیے کافی ہے، چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ہو یا نہ ہو. چیئرز. سمجھے یا نہیں؟ اب مرزا جی تمہارے نزدیک تو صحابی ہونا ہی فضیلت کے لیے بہت ہوتا ہے، تو بقول تمہارے اگر امام بخاری نے ذکر معاویہ والے باب میں معاویہ کی صحابیت ثابت کی ہے، فضیلت نہیں، تو آپ نے کہا صحابیت ہی فضیلت کے لیے بہت ہوتی ہے، تو امام بخاری نے فضیلت ہی تو ثابت کی، آپ ہی کے بقول. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے جنوں میں بکرا ہوں جانے کے.